صباح يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر قال نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یا ابا سفیان واللہ لموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ومسیئکم النار او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے بھائیو اور دوستو، محترم بزرگو، اللہ جل شانہ نے دنیا میں صحت، تندرستی اور سزا جزا کا نظام جو ہے اللہ نے دنیا میں انسانوں پر رکھا ہے، اور دو راستے دکھائے، ایک برائی کا اور ایک اچھائی کا۔ اچھے کام کرو یا برے کام کرو، یہ دنیا سزا جزا کی جگہ نہیں ہے، مرنے کے بعد اس کا حساب ہوگا اور سزا جزا پھر وہاں ہوگی۔ تو اللہ جل شانہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا، ان پر نبوت ختم کی، ان پر رسالت ختم کی، تو ان کی تعلیمات کو ماننے والے وہ جنت میں جائیں گے، اور کیونکہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو ان کے بعد کوئی نبی آئے گا، کوئی بھی آئے گا، وہ جھوٹا ہوگا، وہ دجال ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ لعنت کا مستحق ہوگا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا آپ کے بعد نبی کوئی نہیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ تو اب اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، اس نبی کی پیروی کرنے والے دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے بڑا آسان طریقے سے سمجھایا ہے۔ 28ویں پارے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں آیت کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میرے راستے پہ چلو گے، میرے احکامات مان کر زندگی گزارو گے، حلال کو حلال سمجھو گے، حرام کو حرام سمجھو گے، اور کسی کی دل آزاری نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، زنا نہیں کرو گے، جتنے میں نے اپنے احکامات تم پہ پابندیاں لگائی ہیں اگر مان کے زندگی گزارو گے، تو وہ چیز جو تمہیں بہت پسند ہے اور مجھے نہیں پسند، وہ کیا ہے؟ وہ دنیا ہے۔ تم میرے احکامات پہ مانو، میرے احکامات پہ زندگی گزارو۔ اللہ جل شانہ وعدہ فرما رہے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں میں وعدہ کرتا ہوں دنیا تمہیں پہلے دوں گا اور آخرت بھی تمہارے لیے۔ مجھے نہیں وہ دنیا پسند، اللہ فرما رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو بہت پسند ہے۔ وعدہ ہو گیا میرے احکامات پہ زندگی گزارو، میں تمہیں وہ بھی دے دوں گا اور آخرت کا جہان بھی دے دوں گا، تو آسانی پیدا کر دیں گے۔ تو میرے بھائی اور دوستو، زندگی تھوڑی سی ہے، گزر جانی ہے، اور اس کے بعد کتنے لوگ آئے، کتنے چلے گئے۔ قرآن اس کو، موت کو ایسے کہتا ہے کہ اللہ نے جیسے تم دنیا میں آئے نہیں، مرنے کے بعد ایسے ہو جائے، قرآن اس کو کہہ رہا ہے کہ مرنے کے بعد تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ اب ہم باپ پردادا دادا، ان کے گاں والد صاحب، ان کے گاں اب ایسے ہی ہیں جیسے دنیا میں آئے ہی نہیں تھے، لیکن تھے ضرور۔ ہم ایسے تو نہیں پیدا ہو گئے، ہمارے باپ ہیں، ابو ہیں، پھر ہمارے دادا تھے، پھر ان کے ابو تھے، پھر ان کے ہیں سے تھے نا۔ تو اب ہمیں لگتا ہے جیسے وہ تھے ہی نہیں، ایسے مثال دے رہا ہوں، تو ہم ہی ہیں شاید۔ تو وہ بھی جب پیدا تھے وہ بھی ایسے کہتے ہوں گے۔ تو قرآن نے پھر سچ کہا کہ تم ایسے ہو جاؤ گے جیسے دنیا میں آئے ہی نہیں، دنیا میں تمہارا وجود تھا ہی نہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے دیکھ لو آج تک کتنے چند صحابہ کے نام زندہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چند صحابہ کے، اس کے بعد کتنی انسانیت آئی، کتنے ولی اللہ گزرے جن کا نام و نشان کوئی مشہور ہوتا ہے نا، کسی کو اللہ نام مشہور کر دیتے ہیں، تو بے نام بھی بڑے ولی اللہ ہیں جن کا نام بھی کوئی نہیں، کہ دنیا چلے گئے، اور کتنے لوگ ویسے مر گئے، ختم ہو گئے، ہڈیاں ختم ہو گئی، ہڈیوں کا چورا چورا ہو گیا۔ اور اب بھی آپ دیکھیں پوری انسانیت میں کہاں کہاں لوگ مر رہے ہیں، ایک دن میں کتنے لوگ مر رہے ہیں، ایک لوگ میں کتنی ہلاکتیں ہو رہی ہیں، کوئی سمندروں میں جب ڈوب کے مر رہا، کوئی جنگلوں میں پرندوں کا شکار ہو کے مر رہا، کوئی جہازوں سے گر کے مر رہا۔ کتنی انسانیت جا رہی ہے، کتنی انسانیت مر رہی ہے، اور وقت کا تیز رفتار پہیہ
زندگی کو گھٹاتا جاتا ہے، زندگی کو کم کرتا جاتا ہے۔ برف کی مانند ہے زندگی، برف کی مانند زندگی گھٹتی جا رہی ہے، کم ہوتی جا رہی ہے، دن بہ دن کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس کا زندگی گھٹنے کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے، کسی انسان سے تعلق نہیں ہے۔ انسان چھوٹا ہے، بڑا ہے، بوڑھا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ عیسائی ہے، یہ ہندو ہے۔ وہ گھٹتی جا رہی ہے، وہ گھٹتی جا رہی ہے، وہ کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور سمجھدار بندہ وہ ہے، فرمایا میری ذات میں تو شک نہ کرو، میری ذات کی تحقیق نہ کرو، میری بنائی ہوئی چیزوں کی تحقیق کرو، تو میں تمہیں سمجھ آ جاؤں گا کہ میں نے کیسے پہاڑوں کو بنا دیا، کیسے میں نے سمندروں کو بنایا، کیسے چاند سورج ایک ٹائم پہ نکلتا ہے، ایک ٹائم الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج بھی اس کے تابع، چاند بھی اس کے تابع، ہوائیں بھی اس کے تابع۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، یہ دیکھو سی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس نے بنائی۔ وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، آسمان کو کیوں دیکھتے؟ أَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا، کس نے اٹھایا آسمانوں کو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، آسمانوں کو کس نے اٹھایا؟ کس نے اٹھایا آسمان؟ کس نے بنایا آسمان؟ کون ہے وہ ذات جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کر دیا؟ کون ہے ایسی ذات جس نے اتنے اونچے اونچے پہاڑ بنا دیے؟ کون ہے وہ ذات جس نے سمندر کا ایک فرش بچھا دیا، ایسا فرش بچھایا کہ دنیا خشکی ہے 1%، 3% کچھ کہتے ہیں، کوئی 1% کہتا ہے، باقی سارا پانی پانی ہے، اور خشکی میں مخلوقات کم ہے اور پانی میں مخلوقات زیادہ ہے۔ 18,000 ٹوٹل مخلوقات ہے جو اللہ جل شانہ نے پیدا فرمائی ہیں، لیکن جو سمندر کی مخلوقات ہیں وہ خشکی کی مخلوقات سے زیادہ ہیں۔ تو کون ہے پیدا کرنے والا؟ کون ہے ان کو عقل دینے والا؟ کون ہے مرغی کو عقل دینے والا؟ کون ہے بطخ کو؟ بطخ سے انڈا نکلتا ہے، اللہ کی قدرت دیکھیں، بطخ کے انڈے سے بطخ نکلتی ہے، بطخ کا بچہ نکلتا ہے بطخ کے انڈے سے، تو وہ نکلے گا سیدھے ہی پانی کی طرف جائے گا۔ کس نے اس کو عقل دی کہ تجھے تیرنا آتا ہے، تو تیرے گا، پانی میں چھلانگ لگائے گا تو تیر جائے گا، تو تیر کے پار چلا جائے گا۔ اور مرغی کا انڈا ہے، وہ نکلتا ہے تو خشکی کی طرف بھاگتا ہے۔ کس نے عقل دی اس کو پتا ہے میں جاؤں گا پانی میں تو ڈوب جاؤں گا، اور بطخ کے بچے کو پتا ہے کہ میں پانی میں جاؤں گا، اس کے پاؤں اللہ نے چپو جیسے بنا دیے، میں اس پہ تیر کے میں آگے نکل جاؤں گا۔ یہ کون اللہ ہے؟ وہی اللہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، احق من ذکر ہے، احق من عبید ہے، انصر من ابتغیہ ہے، ارحم ملک ہے، اجود من سئل ہے، اوسع من اعطا ہے۔ وہ بادشاہ ہے کہ الخلق والامر واللیل والنہار وما سکن فیہما للہ وحدہ، مخلوق اس کی، حکومت اس کی، دن اس کا، رات اس کی، الشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، سورج اللہ نے فرمایا میرے تابع، چاند میرے تابع، ہوائیں میرے تابع۔ کوئی ہے جو میرے سوا ان کو بنانے والا؟ کوئی ہے جو میرے سوا سورج کو نکالنے والا اور سورج کو ڈبونے والا؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے سوا کوئی سورج کو نکال نہیں سکتا، تمہیں دیکھنا نہیں دے سکتا، تمہیں سوچنا نہیں دے سکتا، تمہاری ہر حرکت کے پیچھے میرا امر چلتا ہے، تو میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ چاہیے تو تھا نا اللہ کی نافرمانی کریں تو اللہ آنکھوں میں غلط دیکھیں تو اللہ آنکھوں میں سلائیاں پھیر دیں، اور اگر یہ دل دماغ غلط سوچے تو پھٹ جائے۔ کیوں؟ اللہ کہتے ہیں میں تیری توبہ کا انتظار کروں گا، تیری ماں سے 70 گنا تجھ سے مجھے محبت ہے۔ تیری ماں سے اللہ فرما رہے ہیں اے انسان تیری ماں سے مجھے 70,000 گنا، 70,000 کا لامحدود محبت۔ تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ کی مان کر زندگی گزاریں، اللہ کو بھی مانیں اور اللہ کی مان کر زندگی گزاریں۔ دنیا میں بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، ہماری دنیا بھی بن جائے گی، ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں زندگی گزاریں۔